قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ضرور بے ضرور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری اور ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ اگر ناشکری کرو گے تو میں نعمتیں لے لوں گا، ہونا تو یوں چاہیے کہ اگر شکر کرو گے تو نعمتوں کو ضرور بڑھاؤں گا۔ تو عقل میں یہ بات آتی ہے کہ اگلا جملہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ناشکری کرو گے تو میں اپنی نعمتیں لے لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اگر ناشکری ناقدری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی صرف نعمتیں لی نہیں جائیں گی بلکہ اس کے بعد سزا بھی ملے گی۔ تو نعمتوں کا شکر اور نعمتوں کی قدردانی، اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو نعمت کی قدر اور نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی پسند کے مطابق استعمال کرے اور اس سے اس طرح فائدہ اٹھائے جس طرح اللہ تعالیٰ اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کو پسند فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اب اس کی قدردانی کیا ہے کہ مال وہاں لگے جہاں اللہ کو پسند ہے۔ ایسی جگہ مال خرچ کر رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو یہ مال کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کر رہا ہے، اب اللہ کا عذاب آ جائے۔ مال کی نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مال کے فرائض بتلائے ہیں ان کی خوب اچھی طرح فکر کر کے اہتمام سے ان کو ادا کرے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو رشتہ دار ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، ضرورت مند ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان کی مدد کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں مال، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ناقدری کی، ایک تو غلط جگہ استعمال کیا، یا پھر زکوٰۃ صحیح طرح نہیں ادا کی، یا جو رشتہ داروں میں ضرورت مند تھے اور اللہ نے اس کو گنجائش دی تھی ان کو نہیں دے رہا تھا، اس پر سام بن کے خود بیٹھ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو واپس کر دو، واپس بھی لے لیتے ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے عرض کی۔ کوئی بھی نعمت ہے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بیوی دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اس کے لیے۔ اب بیوی مل جانے کے باوجود وہ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال ایک چیز دے دی ہے، اس سے اپنی نفسانی جائز خواہش پوری کرو، لیکن وہ دوسری جگہ بھی منہ مار رہا ہے، دوسری عورتوں میں لگا ہوا ہے، نہ محرم کو دیکھ رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، تو پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت لے لیتے ہیں۔ ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ ہے کہ بیوی تو باقی رہتی ہے، لیکن بیوی ہونے کے باوجود بیوی سے فائدہ اٹھانے کے قابل وہ نہیں رہتا، یا بیوی اس قابل نہیں رہتی کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکلیں بہت ساری ہیں، کوئی ایک شکل نہیں ہے۔ یا بیوی کی نعمت کی ناقدری اس طرح کی کہ اس کی حق تلفی کی، اس کے ساتھ زیادتی کی، تو یہ بھی اس کی ناقدری اور ناشکری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ اور عتاب آ جاتا ہے۔ تو غرض ہے کہ یہ دو مثالیں میں نے عرض کی ہیں، کسی بھی نعمت کو لے لیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اگر اس کی ناقدری کی جائے گی، ناشکری کی جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کی شکلیں مختلف ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، کسی بھی طرح سے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کا۔ اللہم انت السلام۔